والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير صلاة بر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطين فإن أصابتكم مصيبة وقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان. 3 نصیحتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. پھر فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. اور فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا پھر چپ سادھ لے. رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نیکیوں کا خروش پیدا کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں بالخصوص اللہ کریم توبہ کو قبول فرماتا ہے. اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو. روزہ جس میں انسانی کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نافرمانی پر جو چیزیں آمادہ کرتی ہیں، روزہ ان قوتوں کو کمزور کرتا ہے. یسروا ولا تعسروا، تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. دیکھیے فضائل رمضان آج رات 11 بجے صرف ARYQTV پر. رمضان کا مہینہ، رحمتوں کا خزینہ. ARYQTV پیش کر رہا ہے ماہ رمضان المبارک کے موقع پر خصوصی نشریات رحمت سحر. سحر کے مسحور کن لمحات میں اسماء الحسنہ کا پاکیزہ ذکر اور جید علماء کرام سے گفتگو. اور ہمارے ساتھ ہوں گے ارض وطن کے ممتاز ثنا خان. رحمت سحر میں آپ سے ملاقات ہوگی روزانہ 1 رمضان المبارک تا چاند رات. دیکھیے خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر 1 تا انتہائی رمضان المبارک رات 1 بجے سے. سحری ٹرانسمیشن is brought to you by Olivia Fair and Beautiful Fairness Face Wash. Olivia شکریہ. supported by رکھیے اس دل کا خیال نئے حبیب کوکنگ آئل کے ساتھ. کیا کریں، دل کا معاملہ ہے. and اپنی زکوٰۃ شوکت خانم ہسپتال کو دے تاکہ زندہ رہے یہ دوستی اور دوست بھی. شان قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين قيل لكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبكم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبكم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين
آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. صلاة بر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معكم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. صلاة بر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنكم ولأمنينكم ولآمرنكم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنكم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لكم ولا ليهديكم سبيلا بشر المنافقين بأن لكم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندكم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الوتر واجب اللیل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله أكبر. الله أكبر.
سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان بلغ العلا حسن الکلام قرآن مجید سیکھنے سمجھنے اور حفظ کرنے کے لیے اپنے پیاروں کے لیے انمول تحفہ اور صدقہ جاریہ. اپنے اسمارٹ ای قرآن کے ڈیجیٹل پین کو کسی بھی آیت پر رکھیں اور سنیں اپنی پسندیدہ آوازوں اور زبانوں میں قرآنی آیات، ترجمہ اور تفسیر. وہ افراد یا بچے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ابتدائی اصول سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے احسن الکلام کے باکس میں موجود ہے نورانی قاعدہ. ائمہ حرمین کی دل کو چھو لینے والی آوازوں میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کا آپشن بھی موجود ہے. 12 مختلف زبانوں میں ترجمے. ابھی ڈائل کیجئے 03-111-000-170 +92-311-000-170. بیرون ملک میں رہتے ہوئے مجھے اور میری وائف کو سب سے زیادہ فکر ہمارے بچوں کے دینی تعلیم کی تھی، جو اللہ کا شکر ہے احسن الکلام کے اسمارٹ ای قرآن ٹیچر کے ذریعے حل ہوئی. 12 فری والٹ کارڈز کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو آسان اور دلچسپ انداز سے ایمانیات، نماز اور وضو کا طریقہ، مسنون دعائیں، 40 احادیث، والدین کا احترام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج اور عمرے کا طریقہ، سنتیں اور احکام تجوید سکھا سکتے ہیں. شادی بیاہ کے لیے انمول تحفہ ہے. رمضان ماہ قرآن. احسن الکلام کا اسمارٹ ای قرآن ٹیچر بہترین نایاب تحفہ رمضان اور صدقہ جاریہ ہے. احسن الکلام محکمہ اوقاف سے تصدیق شدہ ڈینی کی 1 سالہ وارنٹی کے ساتھ. ڈینی ٹیکنالوجیز کے پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود 22 خوبصورت کسٹمر کیئر سینٹر پر بااخلاق عملہ آپ کی خدمت کے لیے منتظر ہے. تو پھر دیر کس بات کی؟ کب آپ اپنا ڈینی ٹیکنالوجیز احسن الکلام کا اسمارٹ ای قرآن ٹیچر گھر لا رہے ہیں؟ ہدیہ صرف 4,500 روپے، پورے پاکستان میں فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ. ابھی ڈائل کیجئے 03-111-000-170 +92-311-000-170. ڈینی ٹیکنالوجی فار ایوری ون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ تمہارے راستے میں آنے والے بلیات کو دور کرتا ہے، اور یہی صدقات و خیرات معاشی مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کی دستگیری بھی کرتا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرتا ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے صدقات اور خیرات کا امین ہے، اور اس ویلفیئر پر اعتماد کرتے ہوئے اس کا بھرپور ساتھ دیجیے اور دکھی انسانیت کی خدمت میں شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے. اللہ رب العزت ہم سب کو غربت کا احساس عطا کرے اور معاشی مسائل کو دور کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 1020 روپے سے جیتے سپر سٹار اور بہت سی برانڈڈ 70 cc بائکس. رقم HBL یا سمر بینک اکاؤنٹ ٹائٹل ARY سروسز میں جمع کروائیں. 02111000162 پہ کال کریں یا ARY ای سہولت بازار پہ تشریف لائیں. QTV Tutor is your personal guide to learning the Quran and gaining knowledge about Islam. No matter where you are, your age or your gender, we bring all the relevant materials from qualified instructors and proper assessment methods all in one place for everyone. عدد المعجمين 25 إذن
Our female teachers provide Quran lessons to women and girls within the comfort of their own home. QTV Tutor lets you combine the traditional teaching techniques of one-to-one learning through the latest technology to schedule classes at your desired time. QTV Tutor makes sure that every student understands the language of the Quran. We're always just one click away from you. QTV Tutor, spreading the light of knowledge. ahsanul kalam स्मार्ट ई कुरान टीचर। अब कुरान को पढ़ना, समझना और हिफ्ज करना बहुत ही आसान। अपने स्मार्ट ई कुरान के डिजिटल पेन को किसी भी आयत पर रखें और सुने अपनी पसंदीदा आवाजों और जबानों में कुरानी आयात, तर्जुमा और तफसीर। लफ्ज बलफ्ज तजवीद और इसके साथ साथ नमाज, वजू, वालिदैन का एहतराम, सुन्नतें, हज और उम्रे के अहकाम और बहुत कुछ। वो अफराद या बच्चे जो कुरान करीम की तिलावत के इब्तिदाई उसूल सीखना चाहते हैं, उनके लिए ahsanul kalam के बॉक्स में मौजूद है नूरानी कायदा। आइम्मा हरमैन की दिल को छू लेने वाली आवाजों में कुरान करीम सुनने और पढ़ने का ऑप्शन भी मौजूद है। 12 मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमे। बैरून मुल्क में रहते हुए मुझे और मेरी वाइफ को सबसे ज़्यादा फिक्र हमारे बच्चों के दीनी तालीम की थी, जो अल्लाह का शुक्र है ahsanul kalam के स्मार्ट ई कुरान टीचर के जरिए हल हुई। शादी ब्याह के लिए अनमोल तोहफा है रमजान माह कुरान। ahsanul kalam का स्मार्ट ई कुरान टीचर बेहतरीन नायाब तोहफा रमजान और सदका जारिया है। ahsanul kalam महकमा औकाफ से तस्दीक शुदा डैनी की 1 साल वारंटी के साथ। डैनी टेक्नोलॉजीज के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद 22 खूबसूरत कस्टमर केयर सेंटर पर बाअखलाक अमला आपकी खिदमत के लिए मुंतजिर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सारी खूबियां एक जगह कहीं और नहीं देखी। कुरान करीम के पैगाम को आम करें, ये कुरान करीम का हम पर हक है। मेरा मिशन कुरान करीम के पैगाम को आम करना। फिर देर किस बात की, कब आप अपना डैनी टेक्नोलॉजीज ahsanul kalam का स्मार्ट ई कुरान टीचर घर ला रहे हैं। हदिया सिर्फ 4500 रुपए, पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी के साथ। अभी डायल कीजिए 03-111-000-170 +92 311-000-170। डैनी टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन। सहरी से कुव्वत हासिल करो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा रखने के लिए सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो और दिन यानी दोपहर के वक्त आराम कैलूला करके इबादत के लिए ताकत हासिल करो। कुरान की आयत में शान रमजान 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 शान रमजान। मोहब्बत भी अता की है, उनसे अकीदत भी अता की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनके सदक़े से हम पे, हम सब की माओं, बहनों, बेटियों पे, हुजूर की सारी उम्मत पे अल्लाह ताला करम फरमाए और उनके सदक़े से हुजूर की उम्मत के दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्वान इस दफ़ा हमारा कुरान करीम के हवाले से किताब हिदायत है और उसमें से सीधा वैसे तो हर लफ्ज़ में सामान हिदायत है, हर लफ्ज़ में, लेकिन मैंने आपको कहा कि इस दफ़ा हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो स्पेशली वो आयात हैं कि जिनका ताल्लुक़ अमल से है, अपनाने से है, इख्तियार करने से है। हम उन ख़ास आयात को कुरान करीम फुरकान हमीद के हवाले से अर्ज़ कर रहे हैं। निसा जो है वो इम्राअतुन की जमा है गैर लफ्ज़ से। ज़ाहिर QTV के ज़रिए पूरी दुनिया में इस वक्त लाखों की तादाद में माएँ, बहनें, बेटियाँ भी सुन रही हैं और माँ बाप भी सुन रहे हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि वैसे तो सारा कुरान पढ़ना चाहिए, पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, लेकिन बहनों, बेटियों, माओं को ख़ास तौर पर सूरत उन-निसा का तर्जुमा ज़रूर पढ़ना चाहिए। 2 फ़ायदे होंगे बड़े, 2 फ़ायदे। एक तो उन्हें यह पता चलेगा कि इस्लाम ने उनको इज़्ज़त कितनी दी है, एक तो ये उन्हें पता चला।
ساتھ ساتھ انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آج مغرب بے حیائی کی آڑ میں عزت کا جو سٹینڈرڈ ان کو دے رہا ہے، جس میں انہیں وہ سمجھ لیں کہ بازار اور سٹیج کی زینت بنانے کو عزت قرار دے رہا ہے، اسے پڑھنے سے انہیں پتہ چلے گا کہ حقیقی عزت کیا ہے جو اسلام اور قرآن کو دینا چاہتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ چلے گا کہ اسلام نے ان کو حق کتنے دیے ہیں، اور وہ اپنے حقوق کے لیے نام نہاد جو حقوق نسواں کے نام پر مختلف طرح کی سازشوں کا شکار ہو جاتی ہیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ کہیں اور جانے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حقوق کا جو تحفظ اور جو گارنٹی اور ضمانت قرآن نے دی ہے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن تو دیتا ہے، اسلام تو دیتا ہے، ان کے حقوق جو ہیں وہ قرآن کریم دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، ہمارا مذہب دیتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ دینے کو تیار نہیں۔ یہ ہے اصل جھگڑا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن تو دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، دین دیتا ہے، اسلامی معاشرہ دیتا ہے، لیکن ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ چونکہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے پھر انہیں لڑ جھگڑ کے اور بحث کر کے لینا پڑتا ہے۔ انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے ان کو عزت کتنی دی ہے، اسلام نے ان کو حقوق کتنے دیے۔ اور تیسری چیز، حقوق کا بھی پتہ چلے گا، اور حقوق کے ساتھ پھر ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں بطور ماں، بطور بیوی، بطور بیٹی، بطور بہن، ان ساری چیزوں کا بھی ان کو علم ہوگا۔ اور ظاہر ہے جب یہ شعوری زندگی، علم کی زندگی، عمل کی زندگی میں ڈھل جائے گی تو انشاءاللہ العزیز گھروں میں سکون ہوگا، عزت ہوگا، راحت ہوگا اور اطمینان ہوگا۔ تو بات یہ تھی کہ پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر سورۃ النساء جو ہے اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بہنوں بیٹیوں کو صحیح العقیدہ کسی محبت اور ادب سے لکھنے والے مفسر کی تفسیر کے ساتھ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ سامان ہدایت کی بات ہوئی ہے، تو ان ہدایت کے سامانوں میں یہ ہے کہ اسلام نے مختلف حکمتوں کے سبب مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو قرآن کریم کا حکم ہے نا، وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا حکم اس صورت میں جو اس کا اصل فوکس ہے وہ عدل اور انصاف پر ہے۔ بنیادی نقطہ جو ہے وہ عدل اور انصاف پر ہے۔ عرب کے معاشرے میں موجود جو خرابی تھی وہ یہ تھا کہ یتیم بچیاں جو مالدار ہوتی تھیں ان سے نکاح تو کر لیتے تھے، نکاح پر نکاح کرتے چلے جاتے تھے، کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اسلام نے ان کی حد مقرر کر دی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ مال و دولت کی وجہ سے جب تم ان سے نکاح کرتے ہو تو پھر مال و دولت حاصل کر کے ان کو چھوڑ نہ دو، مہمل نہ چھوڑ دو، بلکہ ان کے جو حقوق ہیں وہ برابر زندگی کے آخری سانس تک ان کو ادا کرتے رہو۔ اب جب یہاں سے خاندان کی بات چلے گی تو اس کے ساتھ پھر وراثت کی بات کی ہے، ترکے کی بات کی ہے۔ آج عورت کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا دیا ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کافروں کی طرف سے قرآن پر، اسلام پر۔ دو جواب ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر غور کرے نا کہ جن حالات میں اس کو آدھا دیا جا رہا ہے یہ وہ حالات ہیں جب اسے انسان ماننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا، انسان ماننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں تھا کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اسلام نے عورت کو، بیٹی کو جینے کا حق دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان پر شفقت، محبت کرنے کا حکم دیا، محبت، ادب، احترام سے پالنے کا حکم دیا، خوشخبری اور بشارتیں عطا فرمائیں، اور پھر جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑی ایک لاجیکل بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، غور کرنے کی بات ہے،
عورت کی بنیادی طور پہ 4 حیثیتیں ہیں، یا تو وہ ماں ہے، یا وہ بیوی ہے، یا وہ بہن ہے، یا وہ بیٹی ہے۔ بنیادی اس کی 4 حیثیتیں ہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ ان چاروں رشتوں میں اسلام عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں۔ ماں ہے تو ذمہ داری اولاد پر، ماں ہے تو پوری ڈیوٹی اولاد پر، بیوی ہے تو پوری ڈیوٹی شوہر پر، بہن ہے تو پوری ذمہ داری بھائی پر، بیٹی ہے تو پوری ذمہ داری باپ پر۔ اس کے ذمے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ ان حصوں کی تقسیم کو دیکھیں گے تو جس کے ذمے جتنا حق بنتا ہے، جتنی ذمہ داریاں بنتی ہیں، جتنی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اسلام نے بالکل سائنٹیفکلی، لاجیکلی، کیٹاگوریکلی ہر ایک کو اس کے مطابق، اس کی ذمہ داری، مرتبے اور مقام کے مطابق حصہ دیا ہے۔ کہیں 8واں دیا ہے، کہیں 6واں دیا ہے، کہیں 4واں دیا ہے، کہیں 3واں دیا ہے، کہیں آدھا دیا ہے، کہیں تہائی دیا۔ یہ سارے حصے جو ہیں وہ جیسے جیسے اس کی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے، اس کے مطابق اسلام اس کے حصے کا تعین کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بالکل عقل کے، علم کے، دلیل کے اور قیاس کے بالکل مطابق ہے، جو کہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ساتھ پھر اسلام نے رشتوں میں پاکیزگی کو قائم کرنے کے لیے رشتوں کی درجہ بندی کی ہے۔ عورتوں میں کچھ وہ رشتے ہیں جو دائماً ابداً ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کسی بھی صورت میں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، دائماً ابداً حرام۔ کچھ وہ ہیں کہ جو کنڈیشنل حرام ہیں، کہ جب تک وہ کسی دوسرے کے عقد میں ہیں اس وقت تک وہ حرام ہے، اگر وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، عدت گزر جائے، اس کے بعد یہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حلال ہیں، وہ احل لکم ما وراء ذالکم، پیچھے ذکر کیا وہ سارے رشتے، ان کا نام گنوایا، اور اس کے بعد فرمایا اس کے علاوہ باقی سارے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ جب یہ شادی کی اور رشتوں کی بات ہوئی تو پھر نکاح کی بات کی ہے، جب نکاح کی بات ہوئی تو پھر ساتھ حقمار کی بات کی ہے، جب حقمار کی بات ہوئی ہے تو پھر ان کے باقی حقوق کی ذمہ داری کی بات کی ہے، ان کی بات ہوئی، ساتھ ہی پھر اولاد کی بات ہوئی ہے، اولاد کی بات ہوئی تو پھر ان کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کی بات ہوئی ہے، اور جب شادی نکاح کی بات ہوئی تو مرد کی ذمہ داری کی بات ہوئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ذمہ داری کی اور مرد میں اس کو نگران بنانے کی بات کی ہے، اور دوسری جانب جو بیوی ہے، عورت ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے ایک اچھے گھر کے نظام کو، فیملی سسٹم کو چلانے کے لیے۔ فالصالحات، نیک ہونی چاہیے، قانتات، اطاعت کرنے والی ہونی چاہیے، کہنا ماننے والی ہونی چاہیے، عبادت گزار ہونی چاہیے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عزت کی، مال کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، غور کریں، گھریلو زندگی میں، معاشرے میں جہاں کہیں بگاڑ ہے، لڑائی جھگڑا فساد ہے، ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز کم ہے تو گھر میں جھگڑا ہے۔ جس گھر میں صالحیت بھی ہے، اطاعت فرما برداری بھی ہے، اور جان مال عزت کا تحفظ اور اپنی عزت کا احساس بھی ہے، اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور مرد اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے بطور شوہر، بطور باپ، ان تمام چیزوں کا اس کو ادراک ہے، احساس ہے، اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ جہاں کمی ہوگی وہاں فساد ہوگا، اور جتنی کمی ہوگی اتنے بڑے درجے کا فساد ہوگا۔ اب جب یہ رشتوں کی بات ہوئی تو ساتھ پھر جب بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑے کی بات ہوئی تو فرمایا بھئی اسلام تو پسند نہیں کرتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو۔ اب فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو پھر خاندان کے بڑے جو ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کی جانب سے ایک یا دو، مرد کی جانب سے ایک یا دو بڑے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، دونوں کی بات سنیں، جس کا قصور ہے، جس کی ذمہ داری میں کمی ہے، جہاں کوتاہی ہے اس کی نشاندہی کریں۔ اور اللہ کریم جو حاکم مطلق ہے، جو حکیم مطلق ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اِن یُرِیدَ اصلاحًا یوفق اللہ بینہم، تو میں اگر نیت صاف ہوئی نا، صلح کرانے والوں کی نیت اگر صاف ہوئی نا،
نیت میں اخلاص ہوا تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ گھر پھر جڑ پڑے گا اور چل پڑے گا۔ یہ گھریلو اور معاشرتی زندگی، تجارت کا ذکر کیا ہے، اور یہ پورا گھریلو زندگی جو ہے، خاندانی نظام جو ہے، گھریلو نظام ہے، اس کے تمام آداب، اس کے تمام حقوق، ان کی تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ درمیان میں پھر وضو کا طریقہ بھی ہے، وضو کا حکم بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رشتوں میں عدل و انصاف کا ذکر ہے، اور یہ عدل و انصاف صرف رشتوں میں نہیں، گواہی دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے، کہیں بھی جہاں بھی ضرورت پڑے ہر جگہ عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو حاکمیت ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی فساد ہو جائے، جب تک آپ کو اتھارٹی تسلیم نہیں کر لیتے، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے میں حکم مطلقاً تسلیم نہیں کر لیتے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر دل میں گھٹن نہ ہو، ويسلموا تسلیما، آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے سامنے ادب سے سر تسلیم خم کر لیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منافق کو قتل کرنے کا واقعہ موجود ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا اس دفعہ موضوع نہیں ہے۔ ناحق قتل کرنے کو منع کیا گیا ہے، باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اور یہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نہیں ہوتا، بات سمجھ گئے نا؟ پراپر اس کی جو پروناؤنسیشن ہے پراپر، السلام علیکم، اگلے کو سمجھ آئے کہ سام نہیں کہا، بلکہ پورا السلام علیکم، اور جواب میں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ اور بہتر کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یاد رہے زبان سے سلام نہ کرنا، خالی ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ منع ہے۔ زبان سے بھی سلام کرے، اور اگر اجتماعی سلام ہو تو جواب دینے والا اکٹھا ایک مرتبہ وعلیکم السلام۔ اس کے دیگر آداب اور اس کے احکام موجود ہیں۔ اور یاد رہے ایک نقطے کی بات بتا دیں، ہم دائیں بائیں دوستوں میں، مسجد میں، گھر میں، فیکٹری میں، سب جگہ سلام دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہم جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں نا، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ سلام دینے کا گھروں میں رواج بہت کم ہے۔ باپ کو چاہیے کہ جب گھر جائے تو بلند آواز سے السلام علیکم سب کو کہے، سمجھ آ گئی؟ اور جب کہہ دے گا نا السلام علیکم تو انشاءاللہ العزیز اس کے سلام کی برکت سے اللہ پورے گھر پہ سلامتی اتار دے۔ تو اس کو صرف اپنے دوستوں تک نہیں بلکہ اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھریلو زندگی میں بھی سلام کو باہم رواج دینے کی ضرورت ہے۔ مسافر کی نماز، اس کے احکامات کا ذکر ہے۔ جہاد کی حالت میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو اس وقت اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ گواہی کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اور درمیان میں پھر ناحق قتل کرنا، اللہ اکبر، یہ دہشت گردی قیامت کی نشانیوں میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا، ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا۔ جو قتل کرنے والا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور جو مر رہا ہے بیچارہ اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس جرم میں مارا جا رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے یہ دہشت اور وحشت کا جو ماحول، دہشت گردی کا، ٹیررزم کا، خودکش بم دھماکوں کا، یہ خودکشی، حرام کی موت، خود بھی مرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے شہادت کا سبب، لیکن قیامت والے دن اللہ کریم فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہ قیامت والے دن جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اس دہشت گردی سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی خوش فہمی میں ذہنی طور پہ مبتلا ہو کر اس ظلم اور بربریت کے رستے پہ جاتے ہیں، اللہ انہیں حق کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ملک اور قوم کی خدمت اور قرآن کی آیت